السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جناب پیر حق خطیب صاحب اور پیر اقرار الحسن صاحب ان کے درمیان میں جو مقابلہ تھا، پیر اقرار الحسن صاحب اپنے وعدے کے مطابق بلاورہ شریف پہنچ چکے ہیں اور تھوڑی سی کچھ گرما گرمی بھی چلتی رہی ساتھ ساتھ، لیکن جو ان کے آنے کے صورت میں جو ان کو استقبال کیا گیا، بہت شاندار قسم سے ان کو ویلکم کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو پیر حق خطیب صاحب کی جو ٹیم ہے، انہوں نے ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی پہلے، لیکن جس کی بنیاد اور جس کا مین مقصد یہ تھا کہ اس کو ٹال دیا جائے، لیکن انہوں نے ابھی اس بات سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے آپ سے کوئی مذاکرات نہیں کرنے، میں نے صرف حق خطیب صاحب سے بات کرنی ہے، ان کے سامنے اپنا سوال رکھ دینا ہے۔ اگر تو ان کو میری بات سمجھ میں آ گئی تو میں اپنی طور پر معذرت کر کے ان سے چلا جاؤں گا، اگر وہ جھوٹے نکلتے ہیں تو وہ عوام کے سامنے قبول کریں گے کہ میں جھوٹا ہوں، جو میں اپنی فرضی جن کو وہ کرامات کہتے ہیں، وہ ڈھونگ اور وہ ایک جو ان کا طریقہ کار ہے فراڈ کرنے کا، اس کے ذریعے عوام کو جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اس سے معذرت کریں گے عوام کے سامنے آ کر۔ لیکن اب جو ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، اقرار الحسن صاحب کے ساتھ جو ٹیم ہے اور پیر حق خطیب صاحب کی جو ٹیم ہے، وہ آپس میں کچھ گہما گہمی بھی ہوئی۔ کچھ لوگ، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کی محفل میں، تو کچھ لوگوں نے اس بات جو بن رہی تھی بات، اس کو بگاڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن مختصراً اور پر اثراً یہ بات سامنے آئی کہ ان کی جو خطیب صاحب کی جو ٹیم ہے، یعنی کہ جو لے کے جانے والے تھے، جو آگے سے ان کو لینے والے تھے، انہوں نے بڑا ہی خوبصورت انداز سے ان کا استقبال کیا، ان کو بٹھایا۔ ان سے پہلے تو بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ فلاں مریض ہمارے جا کر چیک کرنے، یعنی کہ ان کے جو مریض کھڑے ہوتے ہیں، ان کے کہنے کے طور پر جو مریض ہوتے ہیں بھی آپ ان کو چیک کریں، وہ آپ کے سامنے کھانا بھی کھائیں گے، آپ کے سامنے معذور ہیں جو، وہ بھی آپ ان کو چیک کر لیں، اور جب پیر صاحب آ کے دم کریں گے تو وہ شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو اقرار الحسن صاحب کا کہنا تھا کہ میں جو اپنے ساتھ مریض لے کر آیا ہوں، وہ اپنے ساتھ مریض بھی لے کے گئے، کہ میں جو اپنے ساتھ مریض لے کر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اگر پیر حق خطیب صاحب سچے ہیں، جو میرے ساتھ مریض آئے ان کو ٹھیک کر دیں، تو ہم مان لیں گے، ہم ان سے دربستہ معذرت بھی کریں گے اور عوام کے سامنے قبول بھی کریں گے کہ پیر حق خطیب صاحب سچے ہیں، اور ہم نے جو ان کے اوپر سوال اٹھائے ہم ان سے معذرت کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اگر وہ یہ کرامات نہیں کر سکتے تو پھر وہ عوام کو سچ بتا دیں اور عوام کے سامنے آ کر معذرت کر دیں کہ میں جو کرتا ہوں وہ ایک ڈھونگ ہے، ایک فراڈ ہے۔ لیکن اب بات یہ طے ہو رہی ہے کہ اگر پیر حق خطیب صاحب سچے ہیں، ان کی جو کرامات ہیں وہ سچی ہیں، تو اقرار الحسن صاحب کو کہنا تھا کہ میں ان کو لے کے جاتا ہوں قریب کے ایک ہاسپٹل میں، وہ جاتے ہیں وہاں پہ نہ کوئی مریض خدا نخواستہ کوئی ممنوع یا تیار کیا وہ مریض رکھا ہوگا، بالکل جیسے اسپتال کے اندر روٹین ہوتی ہے، گہما گہمی کی صورتحال ہوتی ہے، مریض ہوتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ چلتے ہیں، پیر حق خطیب صاحب اپنے دم درود کریں گے اور لوگ شفا یاب ہو جائیں گے، پورا اسپتال بھی دیکھ لے گا، ہم بھی دیکھ لیں گے، پوری دنیا کے ساتھ سامنے آ جائے گا، کیونکہ ان کی بھی کیمروں کی ٹیم کھڑی ہوئی ہے اور اقرار الحسن صاحب کی بھی کیمروں کی ٹیم ان کے ساتھ ہے، تو ساری دنیا دیکھ لے گی کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ بالکل ٹھیک بات تھی ان کی، لیکن جو حق خطیب صاحب کے آگے نمائندے تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، مثال کے طور پر انہوں نے یہ مثال دی کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، جو مریض ہے وہ شفا یاب ہونے کے لیے حق خطیب صاحب کے پاس آتے ہیں، حق خطیب صاحب کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ تو ایک نامناسب سا جواب ہوا کہ اگر وہ سچے ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہے جو ان کے بقول وہ کہتے ہیں، تو وہ جائیں، بالکل جانا چاہیے ان کے اوپر۔ یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ جائیں گے اسپتالوں کے اندر، اور جو لاکھوں مریض آتے ہیں، اسپتال بھرے پڑے ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، ادویات نہیں ہیں، وہ جائیں اور اپنے، اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی طاقت دی ہے تو وہ اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی قرآن پاک کی برکات کے ذریعے وہ جا کے شفا یاب کریں مریضوں کو، وہ بھی دیکھیں، پوری دنیا بھی دیکھے۔ اور دوسرا کہ اگر ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پھر وہ معذرت کریں، جو کہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے سامنے۔ ابھی آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی ٹیم کے جو ممبر ہیں وہ کافی زیادہ بحث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اسی بات کو یہیں پہ ختم کر دیں، لیکن اقرار الحسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو اتنا سفر کر کے آئے ہیں، ہم نے آپ سے بات تو کرنی نہیں ہے، ہمارا تو پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہے حق خطیب صاحب، وہ آئیں گے، ہم ان کے سامنے سوال رکھ دیں گے، وہ ہمیں متبانہ جواب دیں گے۔ ہم تو کسی کے ساتھ لڑنے یا جھگڑنے تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے ان کی، لیکن بات اب یہ جو کی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے، اب پیر اقرار الحسن، پیر کہہ دیا میں نے، اقرار الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو اپنے ساتھ مریض لایا ہوں آپ ان کو صحت یاب کر دیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اگر ان کے اندر کرامت ہے تو وہ ان مریضوں کو صحت یاب کر دیں۔ ان کی آنکھوں سے وہ جو نکالتے ہیں، کوئی بلین نکال رہا ہے، کوئی چین نکال رہا ہے، کچھ اور طرح سے جو وغیرہ وغیرہ نکالتے ہیں آنکھوں سے یا منہ سے، تو جو میرے ساتھ مریض ہیں ان کی آنکھوں سے آپ نکال دیں تو میں آپ کی بات کو مان لوں گا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مریض ہیں ڈھونگی، جو ہمارے پاس مریض کھڑے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ کسی بھی مریض کو پکڑیں، ہم اس مریض کے آنکھوں میں سے، کانوں میں سے، جیسے بھی ان کا وہ ہے طریقہ کار، آپ ان کی چیکنگ بھی کریں، اس کے بعد ہم جو ہے ان کے آنکھوں میں سے یا منہ میں سے، کان میں سے، جیسے بھی ان کا طریقہ کار ہے، ہم ان سے وہ چیزیں برآمد کر دیں گے۔ لیکن اقرار الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے مریضوں کو مریض مانتا ہی نہیں، میں تو یہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے کے سارے جو آئے ہوئے ہیں وہ ڈھونگی لوگ ہیں، وہ آپ نے بلائے ہوئے ہیں۔ ہو بھی سکتا ہے کہ ایسے نہ ہوں، ہو بھی سکتا ہے کہ ہوں، کیونکہ ہم دونوں طرف سے برابر دیکھ رہے ہیں، دونوں کو، کسی کو ایک دوسرے کے اوپر برتری نہیں دے رہے۔ لیکن جو بات ہے کرنے والی وہ یہ ہے کہ اگر حق خطیب صاحب سچے ہیں تو وہ سامنے آ کے اپنے پوائنٹ آف ویو کو رکھیں، اپنی بات کو ان کے سامنے لائیں، اپنی جو ان کے اوپر جو الزامات لگے گئے ہیں ان کی آ کے تردید کریں، ان کو جو ان کے اوپر الزام ہیں ان کے آ کے شواہد دیں کہ میں یہ جو کرتا ہوں یہ سچ ہے۔ اقرار الحسن صاحب معافی مانگیں گے، انہیں مانگنی چاہیے، انہوں نے عوام کے سامنے یہ کہا ہے، کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہے ان کو یہ بات کہتے ہوئے، وہ معافی مانگیں گے۔ اگر تو اقرار الحسن صاحب نے جو بات کی کہ پیر حق خطیب صاحب یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ ڈھونگ ہے، یہ فراڈ ہے، اگر یہ سچ ہے تو پیر حق خطیب صاحب سب کے سامنے، جو انہوں نے آج ایک محفل بھی سجا رکھی ہے، وہ سب کے سامنے جا کر، دنیا کے سامنے آ کر وہ معافی مانگیں گے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ ایک ڈھونگ ہے، وہ ایک فراڈ ہے، میں جو عوام کو کرتا ہوں اسے بیوقوف اور نہ سمجھ، ایسے سمجھ لیں کہ نہ سمجھ لوگوں کو پاگل بنانے کا ایک ذریعہ انہوں نے جو بنا رکھا ہے، تو وہ آ کے اپنے الزامات کی تردید کریں، وہ اپنے سوالوں کے جواب دیں۔ لیکن جو ان کے ساتھ، جو ان کی ٹیم آئی ہے، ان کے ساتھ جو بدتمیزی کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ جو بد اخلاقی کی جا رہی ہے، شروع میں تو جو ان کی ٹیم کے ممبر ہیں وہ نہیں کر رہے، لیکن کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ بنتی ہوئی بات کو بگاڑنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہر محفل میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کی وجہ سے بات جو ہے بنتی پھر بگڑ جاتی، پھر بنتی پھر بگڑ جاتی۔ بننے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مذاکرات میں کچھ اپیل کرنا چاہ رہے تھے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ وہ جو ان کا سوال تھا وہ ان پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے تو بات کرنے آیا ہی نہیں، میری بات ہی حق خطیب صاحب سے ہے، وہ آئیں میرے سامنے بیٹھیں اور
ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ وہ جب آئیں گے ہمارے سامنے، ہم اپنے سوال رکھ دیں گے، وہ اپنا جواب دے دیں گے۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، ہم فیصلہ نہیں کریں گے، نہ آپ فیصلہ کریں گے، کیونکہ آپ پیر حق خطیب صاحب کے حمایتی ہیں، اور جو میرے ساتھ میری ٹیم آئی ہے وہ ظاہر سی بات ہے میری حمایتی ہے، کیونکہ وہ میرے ساتھ آئے ہیں تو انہوں نے میری حمایت کرنی ہے۔ جو آپ پیر حق خطیب صاحب کے ساتھ ہیں تو آپ نے ان کی حمایت کرنی ہے۔ ہم دونوں کی شواہد اور گواہی قبول نہیں کی جائے گی، گواہی قبول کی جائے گی تو عوام کی جائے گی۔ عوام کے سامنے جب سارا کچھ آئے گا، عوام جو فیصلہ کرے گی ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے، کیونکہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، اور اصولاً بھی یہی بات بالکل ٹھیک ہے۔